علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے ذریعے سے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا جسے ہم دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور صاحب استطاعت کے لیے حج کرنا۔ ان اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یوں تو زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے وہ ہر ایک کے اپنے صاحب نصاب ہونے سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا ہے، جب قمری سال پورا ہو جائے، چاند کا سال پورا ہو جائے، تو ٹھیک اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص 1 شوال کو صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلی 1 شوال کو اس کے پاس جتنا مال موجود ہوگا اس کے 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا حساب رمضان المبارک میں ہی لگایا جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کے مسائل بھی رمضان المبارک میں ہی بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کا رمضان سے شریعت کے اندر کوئی خاص تعلق نہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی زندگی کے اندر عام طور پر انگریزی تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں، ہم چاند کی تاریخ کا اہتمام نہیں کرتے، لہذا اگر ہم مالی سال اس طرح سے نکالیں گے جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار کا نکالتے ہیں، تو ہر سال ہماری زکوٰۃ 10 دن پیچھے ہوتی چلی جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے ذمے 1 سال کی زکوٰۃ بقایا رہ جائے گی اور ہمیں پتہ نہیں رہے گا۔ لہذا اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ قمری سال کے اعتبار سے ہماری زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہمیں یقیناً عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن اگر یہی عمل رمضان المبارک میں ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رمضان المبارک میں اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس زکوٰۃ کا ثواب عام دنوں میں ادائیگی کے مقابلے میں زیادہ ملے گا۔ لہذا یہ ایک اچھی چیز ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔
زکوٰۃ کے سلسلے میں مسائل جس کے ساتھ جیسا مسئلہ پیش آئے اس کو علماء کرام کی طرف رجوع کر کے اس کو معلوم کر لینا چاہیے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور ہمارا معمول جو ہے، ہمارے جو حالات ہیں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ عبادت ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے اوپر جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہم چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ مزاج ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مزاج ہے، لیکن کیا ایسی صورت ہو کہ ہمیں زکوٰۃ کم ادا کرنا پڑے؟ یہ سوچ ٹیکس کے اندر ہوتی ہے۔ ٹیکس میں آدمی کوشش یہ کرتا ہے کم سے کم ادا کرنا پڑے، اور یہ سوچ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذموم بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب فلاں نشانیاں آ جائیں تو پھر قیامت قریب ہے، فارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء، یہ نشانیاں اگر آ جائیں تو اس وقت سرخ آندھی کا، چہروں کے مسخ ہونے کا، زمین کے دھسنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے پائے در پائے آنے کا انتظار کرو، جیسے کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور یک کے بعد دیگرے موتیاں گرنے لگے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَالزَّکَاةُ مَغْرَمًا اِذَا اتُّخِذَ الْفَیْءُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّکَاةُ مَغْرَمًا۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جانے لگے، ٹیکس کے اندر ناپسندیدگی ہوتی ہے، دینے والا بادل ناخواستہ جی نہیں چاہتا لیکن دے رہا ہے، اس کا نام ٹیکس ہے۔ اور زکوٰۃ عبادت ہے، عبادت کے اندر خوش دلی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم آج کے دن اپنے گھر سے نہا دھو کر، کپڑے پہن کر، تیار ہو کر مسجد کے اندر آئیں، کیوں؟ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جمعہ کا 2 گانا ادا کریں، اپنی خوشی سے، اپنے دل کی خواہش کے ساتھ آئیں۔ روزانہ 5 وقت کی نماز کے اندر ہم اپنی خواہش کے ساتھ آتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور سجدہ کریں۔ زکوٰۃ کے اندر بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا اندر سے جی چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ مال اللہ کے راستے میں کام آ جائے، اس کا نام ہے عبادت۔ اور اگر ہماری ذہنیت اس کے الٹ ہے تو پھر ہم اس وعید کے مستحق بنیں گے، اور ہمارا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ طیب خاطر اور خوشدلی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس میں خوش دلی کے ساتھ عبادت کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول یہی تھا۔ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ وصول کرنے والے پہنچے۔ انہوں نے، چونکہ اس زمانے کے اندر جانور ہوا کرتے تھے، جانور کی زکوٰۃ بنتی ہے، جانور کی زکوٰۃ جتنی بنتی تھی انہوں نے بتلا دیا کہ تمہارے مال کے اندر اتنے عمر کی اونٹنی واجب ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اونٹنی آپ کس کام کی؟ نہ اس سے دودھ حاصل ہو سکتا ہے، نہ یہ سواری کے کام آ سکتی ہے، ایسا کرو کہ یہ میرے مال کے اندر وہ عمدہ قسم کی جو اونٹنی ہے وہ زکوٰۃ میں لے کر جاؤ، میرے مال میں جتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سے زیادہ لے کر جاؤ، اس سے عمدہ اونٹنی لے کر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، دوسرے بھی تو صحابی تھے، انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے کہ ہم عمدہ مال نہیں لیں گے، کسی کا عمدہ مال ہمیں لینے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو درمیانی مال لینے کی اجازت ہے، اور تمہارے مال میں زکوٰۃ اتنی ہی واجب ہوتی ہے لہذا ہم یہی لیں گے۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس سے اچھی ادا کر دو، اس سے بہتر زکوٰۃ ادا کرو، تو تمہارے پڑوس میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر ہے، وہاں قیام ہے، آپ ان سے ملاقات کر لو، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں گے تو ہم لے لیں گے۔ یہ پہنچے سفر کر کے وہاں تک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ، آج تک میرے پاس کبھی اتنا مال نہیں ہوا
کہ آپ کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے والا میرے پاس آ کر زکوٰۃ وصول کرے، یعنی فرض زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ دی ہے، اور آپ کے فرشتادے نے میرے مال کے اندر اتنی عمر کی اونٹنی کا مطالبہ کیا ہے، یہ اونٹنی کس کام کی؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے موقع دیا ہے تو میں اس سے بہتر ادا کروں، لیکن آپ کے فرشتادہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے وہی حکم ہے، وہ وہی کریں گے، لیکن اگر تم دینا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم اس سے بہتر دے سکتے ہو۔ یہ مزاج، یہ اصل ہے۔ زکوٰۃ وہ بھی دے رہے تھے اور کم مال لیا جا رہا تھا، لیکن خواہش یہ تھی کہ جب آپ زکوٰۃ لے جا رہے تو اچھا لے کر جاؤ اور اس سے کہیں عمدہ لے کر جاؤ جتنا واجب ہے۔ اس مزاج کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اگر یہ مزاج نہیں ہے تو زکوٰۃ تو یقیناً ادا ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس زکوٰۃ پر جو ثمرہ ملنے والا ہے آخرت کے اندر، وہ تو خوش دلی اور عبادت کی نیت پر ملے گا۔ اگر عبادت کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہو جانے کے بعد اگر زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے تو پھر یہ بات متعین ہے کہ اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خشکی اور تری کے اندر جو بھی مال ضائع ہوتا ہے، جو بھی مال کسی کا برباد ہوتا ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے، اس کی تہہ کے اندر جاؤ گے تو یہی ملے گا کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ دنیا کی نظر میں مندی آ گئی ہے، دنیا کی نظر میں مال فیل ہو گیا ہے، دنیا کی نظر کے اندر چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، لیکن سب کے پیچھے سبب ایک ہے، اللہ کا حق جو واجب ہوا تھا وہ ادا نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ظاہر یہ دوسری چیز ہے، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو سود تم لوگوں سے لیتے ہو تاکہ تم مال کے اندر بڑھوتری کر لو، اضافہ کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑھتا نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ کم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربا، سود جو لیا جاتا ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ یہ ختم ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ فرماتا ہے فلا يربو عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجہ اللہ، اور وہ زکوٰۃ جس سے تم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، وما آتیتم من زکاۃ تريدون فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اضعاف کہتے ہیں 2 گنا 4 گنا بڑھانے کو، 1 کا 2، 2 کا 4، 4 کا 8، 8 کا 16، اس کا نام تضعیف ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے گا اس کے مال کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ اللہ کہ وہ روزانہ وہ دعا کرتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کے مال کے اندر بڑھوتری فرما۔ یہ خرچ کہاں کیا جائے گا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو مال میں بڑھوتری ہوگی۔ تو اگر زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود ادا نہ کی جائے تو یہ مال کے اندر نقصان کا سبب بنے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ ہو تو زکوٰۃ اپنے ساتھ دوسرے مال کو بھی لے کر جائے گی، جو خرچ ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، جو ختم ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا دنیا کے اندر تو یہ پریشانی آئے گی کہ مال کے اندر کمی واقع ہوگی، اور آخرت میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں
اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو اس دن آگ کے اوپر تپایا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہم، ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پشت کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہذا جو کچھ اس کا مزہ چکھو جو تم نے خزانہ جمع کر رکھا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر ایک گنجا سانپ اس شخص کے اوپر مسلط کیا جائے گا جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور وہ اس کو ڈسے گا تو آدمی قبر کے اندر دھنستا چلا جائے گا، اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی۔ زکوٰۃ بالکل ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ توحید کی اور رسالت کی گواہی دے لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کر لیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ تینوں کام وہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تب ان کے جان اور مال ہم سے محفوظ ہوں گے، اور جب یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ چنانچہ جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ آیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک قوم کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجیے، تطہرہم، جو صدقہ ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم بہا، تطہرہم، اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دیں گے، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر دیں گے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعائے رحمت کرنا دعائے مغفرت کرنا ان کے لیے دل کا سکون بنے گا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ زکوٰۃ لینے کا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ زکوٰۃ لے لیجئے، اب آپ اس دنیا کے اندر نہیں رہے لہذا اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب کسی اور کو آپ زکوٰۃ لینے کا ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں قتال کروں گا، لڑائی کروں گا ایسے لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں، کہ نماز تو ادا کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایسا شخص اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہا جائے، اس کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، یا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ مسلمانوں سے قتال کریں گے؟ کہا ہاں میں مسلمانوں سے قتال کروں گا، وہی بڑی جملہ کہا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے اس کے خلاف قتال کروں گا۔ بعد میں یہ روایت بھی سامنے آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایمان، نماز اور زکوٰۃ ان تینوں کے مجموعے کے بغیر جو مسلمان بننا چاہے اس کے خلاف قتال ہوگا۔ زکوٰۃ ایسی ہی اہم عبادت، ایسا ہی اسلام کا اہم رکن ہے، اس رکن کی ادائیگی کے اندر کسی طرح کی تساہل ہی نہیں، لہذا اس کے متعلق مسائل معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ اگر ادا نہ ہوئی
اور کل کو نقصان ہوا تو یہ ہماری اپنی تساہلی کے سبب ہو۔ زکوٰۃ در حقیقت ایمان کی حفاظت، مال کی حفاظت کا ضامن ہے۔ جب کسی مال کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے تو پھر وہ مال اللہ کی امان کے اندر آ جاتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، بعض بزرگوں کے اقوال موجود ہیں کہ میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے۔ جب زکوٰۃ دے دی ہے تو مال ضائع نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کر لیا جائے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے جو 612 گرام چاندی کی قیمت کا مالک ہو۔ 612 گرام چاندی کی قیمت، موجودہ قیمت میں نے معلوم نہیں کی، تقریباً 70,000 روپے شاید ہے چاندی کی قیمت۔ اس حساب سے 40,000 روپے سے کچھ اوپر آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ قیمت کے اوپر نیچے ہونے سے یہ نصاب گھٹے گا بڑھے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے 87 گرام سونا جب ہو جائے تب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ لیکن اگر اس کے پاس کچھ بھی روپیہ موجود ہے، 10 روپیہ، 2 روپیہ، 1 روپیہ بھی موجود ہے، تو یہ سونا اس کا چلا جائے گا چاندی کے اندر، اور جب جیسے ہی چاندی کے اندر آئے گا تو پھر اگر سونے کی قیمت 40,000 بنتی ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایسا شاید پورے علاقے کے اندر کوئی، پوری شہر کے اندر کوئی ایک آدمی مل جائے جس کے پاس سونا تو ہو لیکن روپیہ 1 نہ ہو۔ بس یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آدمی اتنے قرضے کے اندر ہو کہ اس کے جیب میں جتنا ہے سب قرضے میں چلا جائے، تبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر قرض اس کے اوپر نہیں ہے تو پھر اس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا ہی جو سونے کو چاندی کے اندر کنورٹ کر دے گا۔ اور ایسا شخص 40,000 کی مالیت کا اگر مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ اب کن کن مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ مال تجارت میں ہمارے یہاں جو کام ہوتا ہے لوم کا، اس کے اندر جو تیار مال ہے اس کو بھی جوڑا جائے گا، جو خام مال ہے اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ تانی ہے، بانا ہے، زری ہے، جو خام مال رکھا ہوا ہے جو ابھی استعمال ہو کر جس کا کپڑا بنے گا اس کو بھی جوڑا جائے گا۔ مشین نہیں جوڑی جائے گی، لیکن جس چیز کو بنا کر بیچنا ہے اس کو جوڑا جائے گا۔ اسی طرح وہ چیزیں جو استعمال میں آ رہی ہے لیکن بکتی نہیں ہے، جیسے ہمارے تانی کے اندر پٹھا لگتا ہے، یا اور چیزیں ایسی ہیں جو مشین میں استعمال ہوتی ہے، اس کو نہیں جوڑا جائے گا۔ دھاگا، تانی بانا اور جو مال تیار ہے اس کو جوڑا جائے گا۔ جو اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ اپنے قرض کو نکال کر، مقروض اگر تجارت کا مقروض ہے تب مسئلہ یہ ہے، اگر قرض کسی اور طرح کا ہے تو پھر اس کا مسئلہ معلوم کیا جائے گا۔ تجارت کے اندر جو قرض ہوتا ہے، مال بیچا ہے پیسہ نہیں آیا ہے، یا مال خریدا ہے پیسہ دینا ہے، اس کو ہماری اصطلاح کے اندر، شریعت کی اصطلاح کے اندر دین قوی کہتے ہیں۔ تجارت کا جو قرض ہے یہ قرض بات کیا جائے گا، جو لینا ہے اس کو جوڑا جائے گا۔ بیپاری کے پاس سے جو لینا ہے اس کو جوڑا جائے گا، جو کاریگر کو دینا ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو بچتا ہے اس کے اوپر 40واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ کس کو، اس کا تفصیلی مسائل انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ نصاب تو یہی ہے 6 سے 12.5 گرام چاندی، لیکن وہ شخص جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا اس کے نصاب کے اندر تھوڑی سی وسعت ہے۔ ایسا شخص جس کی اپنی ضرورت سے زائد، روزانہ کی ضرورت سے زائد سامان جس کے پاس 6 سے 12.5 گرام چاندی کی قیمت کا موجود ہو، یہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اگر روپیہ پیسہ سونا چاندی اور مال تجارت وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو زکوٰۃ دینا تو نہیں ہے اس کو،
لیکن یہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ مثلا ایک شخص ہے جو انتہائی غریب ہے، روزانہ کا خرچ بھی اس کا قاعدے سے چل نہیں پاتا، اور کچھ اس کے پاس ہے بھی نہیں، نہ سونا نہ چاندی نہ روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہے، لیکن وراثت میں کہیں سے ایک تو زمین مل گئی ہے۔ اب اس زمین کی قیمت یقیناً 40,000 سے زیادہ ہوگی۔ اب یہ آدمی زکوٰۃ دے گا تو نہیں، لیکن لے بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ زمین اس کی ضرورت سے زائد ہے، کہیں رہ رہا ہے پہلے سے، چاہے کرائے پر رہ رہا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، جہاں وہ رہ رہا ہے سکنا، اس کے علاوہ اس کے پاس زمین وراثت میں آ گئی ہے، کسی نے دے دیا ہے، تو اب وہ زمین اس کی ضرورت سے زائد ہے، یہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ضرورت سے زائد کچھ برتن وغیرہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے تانبے کے برتن پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، جو آج قیمتی ہوتے ہیں، بہت سارے برتن ہیں، ان سب کو ملا کر بھی اگر 6 سے 12.5 گرام چاندی کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو یہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اگرچہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح پرانے زمانے میں سچے تار کے جوڑے بنائے جاتے تھے، جس کے اندر چاندی کا استعمال ہوتا تھا، اب وہ جوڑا روزانہ استعمال نہیں ہوتا، لہذا اس کی قیمت بھی جوڑی جائے گی، اگر اس کی قیمت جوڑ کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اپنی روزانہ ضروریات اصلیہ کیا ہیں؟ روزانہ کا استعمال کا کپڑا، روزانہ کے استعمال کی سواری، اور روزانہ کے استعمال کا برتن، روزانہ کے استعمال کی سواری، اور روزانہ کے استعمال کا کپڑا۔ اس کے علاوہ جو چیز کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر جو آلات لہو و لعب ہے، ٹی وی، وی سی آر تو اب ہے نہیں، یہ بھی ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، لہذا اگر کوئی 40,000 کا ٹی وی رکھے ہوئے ہے، چاہے جتنا بڑا بھی تنگ دست ہو، یہ 40,000 کا ٹی وی اس کو زکوٰۃ لینے سے روک دے گا۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عشر الفتاویٰ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ ٹی وی انسان کی ضرورت کی چیز نہیں ہے، لہذا اگر تنگ دست ہوا تو سب سے پہلا کام ہے کہ اس کو بیچے، اس کو بیچ کے اس کو استعمال ملے، اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بیچنا جائز ہے کہ نہیں، خود نہیں گناہ کر رہا ہے، دوسرے کو گناہ پر مجبور کرے گا، بہرحال وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہے۔ موجودہ زمانے میں جو موبائل ہے یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ مثلاً ایک شخص کھادی کا کپڑا پہنے تو وہ بھی کپڑا استعمال کا ہے، ایک آدمی اعلیٰ درجے کا لینن کا پہنے وہ بھی استعمال کا کپڑا ہے، تو موبائل چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہے وہ استعمال کی چیز ہے، لہذا اس کی قیمت بعد میں الگ نہیں کی جائے گی، لیکن ٹی وی کی قیمت الگ کی جائے گی۔ ایسے ہی آدمی اپنے گھر کے اندر غور کر لے، کیا چیز ایسی ہے جو ہماری ضرورت کی ہے، جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہے، اس کو جوڑا جائے گا۔ اگر قیمت 6 سے 12.5 گرام چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، یہ ذمہ داری زکوٰۃ دینے والے کی ہے کہ وہ تحقیق کر کے صحیح آدمی کو زکوٰۃ دے تاکہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو اور کل قیامت کے دن سرخرو ہو سکے۔ اس کے متعلق جو اور مسائل ہیں، زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور کن کن صورتوں کے اندر زکوٰۃ کے جو دوسرے جزئی مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ ہفتے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔